اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنی زندگی میں ایمان لے آؤ، ہم تمہاری زندگی میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ زندگی کا محاسبہ کریں اور زندگی میں غور کریں، ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان کہاں ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی تقوی سے کہاں لبریز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں نے ایک غلطی کی۔ اللہ نے کہا تھا لا تقرب هذه الشجر، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، ایک درخت ایسا اس کے قریب مت جاؤ، مگر وہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھے۔ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے وہی کام کیا، درخت کے پھل کو چکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کے جسم میں جو بدن میں جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو چھین لیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں کے جسم سے جب کپڑے اتر گئے، بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، تو وہ جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ آپ غور کریں، دونوں نے ایک غلطی کی تھی، ایک خطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ ہم اور آپ دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی ہم امید رکھیں کہ برکت آئے گی۔ برکت ایسے ہی نہیں آنے والی۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے بندو ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تب تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ ہم اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے گزر جائے اور وہ ایک مرتبہ بھی دن بھر میں اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ نہ آئے، اس انسان سے بڑا نافرمان انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میرے بندو ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، ہمارے ذکر سے روگردانی کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، مشکلوں والی زندگی بنا دیں گے، ٹینشن والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن جب ہم تمہیں اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، انسان کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج تم نے کیسے مجھے اندھا کر کے اٹھا دیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ کہے گا دنیا میں تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، ہمارا کلام پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا، دنیا میں تو اندھا ہو گیا تھا، آج ہم تجھے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان زندگی میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا نام نہ لے، اس انسان سے بڑا بدنصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی زندگی میں مصروف ہے، اللہ کو بھول جائے۔ ایمان والے بندے ہوتے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہوتے جو کاروبار بھی کرتے، تجارت بھی کرتے، اپنی دنیا کی زندگی میں لگ کر بھی اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں کہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، وہ مومن بندے۔ تو اگر زندگی میں برکت اگر حاصل کرنا، پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ایمان لانا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرنا ہے، تب انسان کی زندگی میں برکت آئے۔ قرآن کے ایک مقام میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی
بھی مرد نیک عمل کرے گا اور جو کوئی بھی عورتیں نیک عمل کریں گی. حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ نے خطاب کیا ہے وہاں مرد عورت دونوں سے خطاب ہے. بعض کچھ خاص موقع کو چھوڑ کر باقی خطاب دونوں سے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی. مگر اللہ نے یہاں پر مرد اور عورت دونوں کا نام لیا ہے تاکہ دونوں کے کان کھڑے ہو جائیں. عورتیں بھی ہوشیار ہو جائیں کہ حکم تمہارے لیے بھی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد نیک عمل کرے گا، جو بھی عورت نیک عمل کرے گی اور وہ ایمان والی ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو بہتر زندگی بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو برکتوں والی زندگی بنا دیں گے. تو زندگی میں برکت اگر حاصل کرنا ہے تو پہلا اصول یاد رکھیں کہ آپ کو ایمان اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے لائیں، ایمان والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، انسان کی زندگی میں کاروبار میں برکت آئے. دوسری چیز، برکت کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم اور آپ ناشکرے کر رہے ہیں. کسی انسان سے اگر پوچھ لو جو اچھا خاصا کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اچھی پیسی آمدنی اس کے پاس آ رہی ہے، اگر پوچھ لو کاروبار کیسا چل رہا ہے، کبھی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے، بس زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. جس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر انسان مصیبت میں بھی رہے تب بھی وہ مصیبت میں بھی اللہ کا نام لے، الحمدللہ علی کل حال کہے. جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے مصیبت میں بھی اللہ کا نام لیا جائے. آج اس نبی کے ماننے والے اپنی بہترین زندگی گزارنے کے بعد، طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، طرح طرح کی آسائش سے پاس میں آ جانے کے بعد ان کی زبان پر شکرانے کے کوئی الفاظ نہیں، کوئی کلمات نہیں. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے. شکر صرف یہی نہیں کہ انسان زبان سے الحمدللہ کہہ دے، شکر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اس دولت کا صحیح استعمال کرے. شکر یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا اس علم کا صحیح استعمال کرے، یہ شکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا پاور دیا تھا، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جدھر چاہتے تھے ہوا کا رخ پھیر دیتے تھے، جنات ان کے اشارے پر چلتے تھے، چرند کی پرند کی جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے. اللہ نے وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک وادی سے ان کا گزر ہوا. اس وادی میں چیونٹیوں کی ایک وادی تھی. جیسے سلیمان علیہ السلام کا لشکر کا گزر وہاں سے ہوا، چیونٹیوں کی جو رانی تھی، جو ہیڈ تھی، وہ چیونٹی کی رانی نے کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے بل کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر نادانی میں آ کر کے، لا علمی میں آ کر کے، انجانے میں تمہیں رونتا ہوا چلے جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. انہیں پتا تھا سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں لا علمی میں رونتے ہوئے چلے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی ساری باتوں کو سن رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جب چیونٹیوں کی باتوں کو سلیمان علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے ہنس دیا، ان کے زبان پر مسکراہٹ آ گئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ہونا تو یہ چاہیے تھا سلیمان علیہ السلام کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا کہ میں جانوروں کی بولیاں سن رہا ہوں، میں پرندوں کی بولیاں سنتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا، مگر نہیں، یہ وقت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر